چھپے دوست بنانے والی نہ ہو۔ قسط نمبر 4، آخری قسط۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے بھائی۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ لڑکیوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر بلند آواز میں یہ جملہ دہرایا جو خاص طور پر پاس سے گزرتی ہمنا کی طرف اچھالا گیا تھا۔ وہ گھوم کر واپس ان 2 لڑکیوں کے پاس آئی جو اس کی کلاس کی تھی۔ کیا آپ دونوں مجھ سے مخاطب ہیں یا میں نے آپ دونوں کو تکلیف دی ہے؟ کرب سے پوچھا گیا سوال ان دونوں لڑکیوں کو سنجیدہ کر گیا۔ ایک تو ہمنا بدلاؤ کے مرحلے سے گزر رہی تھی، اوپر سے ایسے ماضی کے تانے اس کا حوصلہ پست کر دیتے تھے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی سدھرنے لگے، پرانی روش چھوڑنے لگے، تو اٹھا کر اس کا ماضی اس کے منہ پر دے مارا جاتا ہے کہ کوئی کیسے ترقی کر سکتا ہے بھلا، کوئی کیسے اتنی جلدی دین کی منازل طے کر لے، جبکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ بدنام اس زمانہ تھا۔ میرا معاشرہ جہاں گناہگار بھی سکون میں نہیں تو نیک بھی تکلیف میں ہے۔ طنز و نشتر سہتے وہ دین کو لیے ایسے چل رہے ہیں جیسے ہاتھ میں انگارہ لیے چل رہے ہوں۔ آپ کسی کا حوصلہ نہ بن سکیں تو کسی کا حوصلہ توڑنے والے، منفی سوچیں اور منفی انرجی پھیلانے والے بھی مت بنیے۔ منفی سوچ کسی بھی گھر، ماحول، معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہمت کیا؟ ہمیں کیا مسئلہ ہوگا؟ تمہارے ہی چکر سن رہے ہیں، تمہارے دوست کی زبانی۔ زوم آئی نے مسکراہٹ کے ساتھ ہمنا پر بم پھوڑا گیا۔ وہ بولنے ہی لگی مگر اس اپنی پشت سے نور سحر کی آواز آئی اور اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کون سی دوست؟ ہمنا کی دوست تو میں ہوں۔ بتائیے کیا سنا آپ نے میری زبانی؟ سامنے موجود ہوں میں، بولیے۔ میں نور سحر، ہمنا عبدالستار کی خاص دوست، اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں۔ مسجد کی انچارج، ہر جگہ عزت دار نور کے حالے میں چمکتا چہرہ لیے نور سحر کے جواب و سوال پر وہ منٹ میں غائب ہوئی۔ ہمنا نے مسکرا کر نور سحر کو دیکھا۔ وہ جان گئی نیک دیندار دوست اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج محض اس کے ہونے سے ہی وہ کتنے مشکل اور بدنام کر دینے والے سوالوں سے بچ گئی۔ ہاں، نور سحر نے بچا لیا، اور جب آپ اللہ کے قریب ہونے لگے تو وہی اللہ محافظ ہے آپ کا اور آپ کی عزتوں کا۔ محض اللہ کی طرف سراسر رجوع کر لینا اسے آج بھری محفل میں بدنام ہونے سے بچا گیا۔ تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ سورہ انفال آیت نمبر 40۔ شکریہ نور سحر۔ ہمنا نے زور سے نور کا ہاتھ تھامے ایسے لفظ ادا کیا جو دوستی کو مزید مضبوط کر گیا۔ شکریہ کیوں میری گڑیا؟ مجھے بس اچھا نہیں لگا کہ کیسے وہ یوں کسی کی برائی سب کے سامنے بیان کر سکتی ہیں۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ النساء آیت نمبر 148۔ کیسے وہ کسی کا راز فاش کر سکتی ہیں جبکہ ان کو خوف ہونا چاہیے وہی اللہ ہے جو ان کے رازوں کو راز رکھے ہوئے ہے، مگر جو کسی کے راز نہیں رکھتا پھر اللہ بھی اس کے راز نہیں رکھتا۔ اب وہ ہر جگہ مشہور کر دیں گی کہ نور سحر اور ہمنا کی دوستی ہے۔ بس اب آپ اپنا بدلاؤ قائم رکھیے، استقامت رکھیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمنا آپ یہ دعا پڑھیں بہت زیادہ، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالی، آمین۔ میں پوری کوشش میں ہوں۔ کیا آپ سب جانتی تھی نور؟ مسکراتے ہوئے ایک دم نظریں جھکائے ہمنا نے سوال کیا۔ کچھ باتیں انکہی اچھی لگتی ہیں، کچھ باتیں کبھی بیان نہیں کی جاتی۔ ہم کچھ باتیں ہمیشہ سب جان کر بھی انجان بن کر بھول جائیں گے، کبھی ڈسکس نہیں کریں گے۔ مگر ہاں، میں پہلے دن سے ہی آپ کے سب سوالوں سے سمجھ گئی تھی۔ میں ججمنٹل نہیں ہوں، ہم انسان خطا کار ہیں۔
اسی لیے میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ ترمذی 2499۔ آپ نے توبہ کر لی، کافی ہے، مسکرائیے، ہدایت ہر پر کوئی تو تھام نہیں، ہدایت ہر کوئی تو نہیں تھام لیتا نا۔ ہر کسی کی کہانی تو اتنی خوبصورت نہیں ہوتی کہ گناہوں کی دلدل سے نکل کر وہ دوبارہ اسی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ کوئی کوئی ہوتا ہے جو مکمل منہ موڑ کر مجاہدوں کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بن جاتا ہے۔ بے شک ایسا نہیں ہے، تم جسے چاہو اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 56۔ سم بدل لینے کے بعد توبہ کے نفل پڑھ کر اب وہ مکمل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اسے ایک خواب، ایک نور سحر اور ایک زندہ ضمیر نے بچا لیا تھا۔ وہ سب وسیلے تھے اللہ کی طرف سے۔ اسے یہ بات ہر بار سوچنے پر خوش کر دیتی کہ اس کی اللہ کی نظر نے اس پر اللہ کی نظر ہے، اس پر اس کی طرف ہدایت بھیجی گئی ہے، اور ہدایت تو ہر گناہ گار، خطا کار اور بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے کو بھی ایک بار دی جاتی ہے۔ نوک کیا جاتا ہے اس کے ڈور کو، بس وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اوپن کر دیتے ہیں، اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھولتے۔ ہدایت کی طرف سبھی کو بلایا جاتا ہے، مگر فرق یہی پر آ جاتا ہے کون ہدایت تھام لیتا ہے اور کون محض اسے ایک گزرنے والا وقت سمجھ کر ٹھکرا دے گا۔ ہدایت سبھی کی طرف سفر کرتی ہے، لیکن ہدایت کا مسافر کوئی کوئی بنتا ہے، اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رجوع کرتا ہے، اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ الشورى آیت نمبر 13۔ آج نتاشا بیگم تہجد کے اذکار میں مشغول تھی جب ساتھ جائے نماز بچھائے ہمنا کو تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔ ماں کی دعاؤں کا ثمر آج سامنے تھا۔ اضطراب کے دن بھی تھے اور آج وقت کی گردش پرسکون دل لے آئی تھی۔ نیک صالح دین دار اولاد سے بہتر آج کے دور میں بھلا کوئی تحفہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ نیک اولاد بہت بڑی نعمت اور صدقہ جاریہ ہوتی ہے، ہمیشہ والدین کی زندگی میں بھی اور بعد الحیات بھی نفع مند۔ آج نتاشا بیگم کا دل پرسکون تھا اور وہ فوراً سجدے میں سر جھکا کر شکر بجا لانے لگی۔ وہ واقف تھی کہ اولاد کوئی ایسی غلطی کر رہی ہے جس پر پکڑ شدید ہو، مگر سیدھا روکنا ٹوکنا اولاد کو ضدی بنا دیتا ہے۔ جوانی میں خاص طور پر محبت کی مقدار بڑھا دے تاکہ اولاد باہر سے ملنے والی محبتوں کو آسانی سے ٹھکرا کر والدین کا مان نہ توڑنے والی بنے، ہر غلطی پر محبت کی مقدار اور بڑھا دے، زندگی معمول کے مطابق رکھے اور اسے محسوس بھی نہ ہونے دے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ نتاشا بیگم بہت سمجھدار خاتون تھی۔ سب سے بڑا نقصان یہی ہے جب انسان اپنی نظروں میں ہی خود کو عزت نہ دے سکے، خود کے لیے کھڑا نہ ہو سکے۔ نور سحر، کیا ہم نامحرم کو دعاؤں میں بھی نہیں مانگ سکتے؟ ڈرتے ڈرتے ہمنا نے ایک سوال کیا۔ نور سحر نے مسکراتے ہوئے کاپی پر چلتی پینسل کو روکا اور سر اٹھا کر بولی، پہلے آپ بتائیے، ایک کام سے بہتر اور ایک کام سے بہترین آپ دونوں میں سے کیا کرنا چاہیں گے؟ اہم، ظاہر ہے میں بہترین کا انتخاب کروں گی۔ اچھا، تو پھر بہتر ہے یہ کہ آپ دعا میں نامحرم کو مانگ لیا کریں، اور بہترین یہ ہے کہ آپ نامحرم کو دعاؤں میں بھی مت مانگیں۔ چوائس آپ کی ہے۔ آسان سا جواب دیا گیا۔ میں بہترین ہی کرنا چاہتی ہوں، مگر ہم نا
کی بات کی گہرائی سمجھ کر نور سحر درمیان میں ہی بولی، مگر اگر کوئی خود کو مکمل پاک کرنا چاہے، خود کو مکمل اللہ کے سپرد کرنا چاہے، اس سے چاہیے کہ پھر نامحرم کی تمام سوچوں، غرض اس کا نام زبان پر لانے سے بھی گریز کرے، ورنہ خطرہ ہے۔ اگر نام باقی رہ گیا تو یہ نام کا ناسور پاک دل کو پھر سے ناپاک نہ کر دے، کہیں پھر وہی سوچوں کا گرداب نہ چلنے لگے کہ نامحرم کی یادیں زبان سے پھسلتی قلب و جاں تک رسائی حاصل کر لیں، اور نمازوں کے دوران اور تلاوت قرآن میں بھی نامحرم بسنے لگے۔ جو حق مارے اللہ کا ہے، جو حق میرے اللہ کا ہے، جہاں حق میرے اللہ کا ہے، جس محبت پر حقدار میرا اللہ ہے، وہ سب کسی اور کے نام منتقل ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے، دبے پاؤں نہ چاہتے ہوئے شرک ہو جائے، تو یاد رکھیے شرک کی معافی نہیں، باقی سب گناہ توبہ پر معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی سرحد کے قریب بھی نہ پھٹکے جس کے پار گناہوں کا اندیشہ ہو۔ بعد کے نقصان پر پچھتاوے سے بہتر ہے آپ احتیاط کیجئے تاکہ گناہ سے شرک تک کا سفر طے ہی نہ ہو پائے۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ النساء آیت نمبر 116۔ ورنہ دعا تو پوری امت مسلمہ کے لیے کی جا سکتی ہے، مگر نامحرم کو مانگنا کبھی کبھار چپکے سے آپ کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹنے لگتا ہے۔ میری پیاری، احتیاط بہتر ہے، آپ نامحرم نہ مانگیے، آپ عام طور پر نیک سوالے زوج مانگیے بس، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانسیں اور ساتھ۔ اپنی بات دھیمے لہجے میں سمجھا کر نور پھر سے پینسل کاپی پر گھسانے لگی، اور ہمنا حیران تھی، اتنا خوبصورت دین اور دین والے موجود ہیں اس دنیا میں؟ وہ آج تک کن لوگوں میں رہی؟ پھر وہ سمجھ گئی پاک پاک کے لیے ہی ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت محض مرد و عورت تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جب جیسے آپ کو ویسے لوگ ہی پسند آتے ہیں، آپ پاک ہیں، آپ کو دیندار لوگ اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے، اور اگر آپ برے ہیں، ابھی ظاہری باطنی ایک نہیں کیا، ابھی حیا اور دین والے مذاق لگتے ہیں، تو آپ کے گرد آپ کے جیسے ہی لوگ آپ کو گھیریں گے۔ سچ بات یہی ہے، آپ کی سنگت بتاتی ہے اصل میں آپ کون ہیں۔ اور ویسے بھی ہم نہ ایک بات خود سوچئے، جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، چلو محبت تو دور کی بات ہے، پسند ہی کر لیں، تو کیا وہ چاہیں گے کہ ایک کی وجہ سے دوسرا جہنم کی آگ میں جلے؟ نہیں نا، ہم ہرگز ایسا نہیں چاہتے۔ پھر کیوں دو نامحرم محبت کے دعوے دار بن کر بھی ایک دوسرے کے لیے جنت کا سودا نہیں کرتے، بلکہ حرام تعلق کو پروان چڑھا کر دونوں ایک دوسرے کو خود جہنم کی آگ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ محبت ہوئی؟ نہیں، یہ محبت نہیں، یہ شیطانی محبت ہے، نفس کی تسکین کا ایک ڈرامہ ہے، اور جو نفس کے پیچھے لگا گویا وہ جہنم تک خود پہنچ گیا۔ نور نے ایک عام سی بات سمجھائی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی نامحرم کو چھوڑنے کے بعد شیطان اکساتا ہے کہ کسی بہانے ہی صحیح وہ آصف کا نام لے، اور جب نام لیا جائے تو دماغ ایک بات پر سخت ہو جانے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ ہمنا کی ایسی سوچ کے چلو تعلق تو نہیں رکھتی، مگر رب سے مانگ لیتی ہوں، محض ایک چھوٹا بہانہ تھا پھر سے پرانی یادیں دہرانے کا، جس پر نور سحر نے آسانی سے پانی پھیر دیا۔ وہ مکمل مطمئن ہو گئی۔ ہمنا کو پھر سے اپنی سیاہ آنکھوں میں وہ خوف امٹتا نظر آیا، تو ہمنا دوبارہ سے سوچنے پر مجبور ہو گئی، اور ہمنا نے دوبارہ سے سر جھکا لیا۔ اب ہمنا کافی ڈری ڈری تھی کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ ہمنا کیا ہو گیا؟ کیوں خاموش ہو گئی؟ اس کے قدموں میں مضبوطی آئی،
ये आयत उसका ईमान बढ़ाने लगी, मगर फिर आसिफ की आवाज़ ने कानों पे नाखुशगवार असर छोड़ा। और अगर तुम सीधी तरह नहीं मानी तो मेरे पास और तरीके भी हैं। मेरे पास तुम्हारे मैसेज मौजूद हैं। तस्वीर नहीं तो भी क्या हुआ, आजकल एडिटिंग कब मुश्किल है। अब सीधे से बताओ, मानती हो या नहीं? आसिफ शैतानी सिर्फ दिखाते हुए अचानक ब्लैकमेलिंग पर उतर गया कि अब तो मेरे आगे झुक जाएगी। मगर हमना पूरे कद से घूमी और सुर्ख आंखें लिए उसकी आंखों में सख्ती से आंखें जमाई। कहीं नूर की बताई एक आयत हमना को याद आई कि नामहरम से सख्त लहजे में बात करने का हुक्म है, ताकि उसके दिल में कोई बुरा ख्याल न परवरिश पाए। हर बात वाज़ेह और सीधी रहे, मुखालिफ शक में ना पड़े। यह हुक्म बेशक अज़वाज मुत्तहरात को दिया गया, मगर वो पाक ख़वातीन जिनके दिल में कोई मैल नहीं था, वो ना ही कोई उनकी तरफ बुरे जज्बात से बढ़ सकता था, मगर उन्हें यही हुक्म दिया गया अजनबियों से सख्त लहजे में बात करने का। तो हम आम लड़कियां किसी खेत की मूली हैं कि नामहरम से गुफ्तगू भी करती चले, और ये ख्याल भी हो कि ये ताल्लुक बेहयाई की तरफ नहीं जाएगा। ऐ नबी की बीवियों, तुम और औरतों जैसी नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो बात करने में ऐसी नरमी ना करो कि दिल का मरीज आदमी कुछ लालच करे। और तुम अच्छी बात कहो। अल अहज़ाब आयत नंबर 32। हमना की दिमाग की रगें तनी, सर दर्द एक शदीद लहर पर उसे आंखें बंद करना पड़ी, और जब आंखें खोली तो दर्द की वजह से आंखों के किनारे लाली बरसा रहे थे। उसे अक्सर ऐसे सरदर्द के अटैक आते थे। वो अपनी हालत से वाकिफ थी। तुम्हारी सारी बकवास सुन ली मैंने। मेरी सुर्ख आंखें देखो, तुम्हें कुछ खा कर ये सुर्ख करनी पड़ती है। और हम ईमान वाली औरतों से अगर कोई नामहरम बात करने की गलती कर ले तो हमारी यही आंखें तुम जैसों को डराने के लिए काफ़ी होती हैं। अब जो चाहे करो। जिस अल्लाह की खातिर मैंने सब गलत रास्ते छोड़े हैं, तुम्हें लगता है वो मेरा मेहरबान अल्लाह तुम जैसे 2 टके इंसान के हाथों मुझे जलील होने देगा? मेरा इतना अंधा यकीन है अल्लाह पर कि कोई मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ और दफा हो जाओ। और इतनी बच्ची नहीं हूं मैं कि समझ ना सकूं हल्के किस मेकअप को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। अब अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से और दफा हो जाओ, और ये अंधेरों का सफ़र तुम्हें मुबारक हो। मेरे अल्लाह ने मुझे अंधेरों से नूर का सफ़र करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमना ने इतने ज़ोर और सख्ती से हर लफ्ज़ ज़बान से अदा किया और 7 उंगली के इशारे से दफ़ा होने का बोला कि इर्द गिर्द के लोग मुतवज्जा हुए। हमना की आंखों का खौफ, लहजे की मजबूती और सख्ती से वाकई आसिफ डर कर 2 कदम पीछे हुआ। क्या हुआ बाजी, क्या ये आपको तंग कर रहा है? छुट्टी का वक्त था, बेशुमार लोग मौजूद थे। सब ने आओ देखा न ताओ, सिर्फ ये देखा कि एक दीनदार इस्लामी बहन मुकम्मल पर्दे में है और किसी शैतान की हिम्मत हुई है उसे सताने की। बस वो पिल पड़े आसिफ पर और ऐसी धुलाई शुरू की कि जैसे पीछे छोड़ दी हमना वैन में आकर बैठ गई। उस धुलाई में पहला हाथ एहसन का था, जो कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा था और आज नंगे हाथों गलती करते पकड़े गए। आसिफ की धुलाई में बराबर का शरीक हुआ। वैन में बैठकर उसने सांस बहाल किया और साथ ही वो नकाब तले मुस्कुराने लगी कि आज अल्लाह के इंतखाब पर वो खुश थी। उसे यकीन हो गया जब पर्दे का हुक्म दिया गया और कहा गया पहचान ली जाएंगी और सताई ना जाएंगी का असल मतलब उस पर आज खुला। वो भी पहचान ली गई कि ये इस्लाम की बेटी है, ये कोई राह चलती औरत नहीं जो मर्दों को अपनी तरफ बुलाए, उसे कोई ना सताए, अगर सताए तो नतीजा सामने था। यकीनन अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाले रखें और इससे ज्यादा अपने ऊपर अपनी ओढ़नियों को डाले रखें ताकि वो सताई न जाए और उन पर बुरी नजरें न डाली जाए। इस आयत में इतनी गहराई,
اتنی گہرائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت میں پھر دوبارہ سننا چاہتی ہوں۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الاحزاب آیت نمبر 59۔ آج وہ مومنہ عورت کی ایک صفت اپنا کر انتہائی خوش اور پرسکون تھی۔ وہ فقط سوچ کر رہ گئی، اگر وہ مکمل اپنی اسلام کو زندگی میں شامل کر لے تو کس قدر اس کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ یہ اسلام سراسر خوبصورتی ہے، اللہ کا وقار میں اضافہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ہر حکم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کا ہر حکم ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، ورنہ آج وہ بھی عزت و وقار سے محروم کہیں پڑی ہوتی۔ اس نے آصف کے ساتھ ملاقات کا وقت سوچا اور اس وقت ایک سیاہ آگ والے خواب کو سوچا تو جھرجھری لی اور ماضی کے جھٹک کر اب یہ خیال سوچ کر خوش ہو گئی کہ اب وہ چھپے دوست بنانے والی نہیں ہے۔ کہانی کا اختتام ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ وأحسن الجزاء۔